پور کے نوجوان کمیٹی کی جانب سے ایک احتجاجی جلسہ شمس پارک میں منعقد کیا گیا، جس میں جامع مسجد کے خطیب و امام تقریریں کی۔ آصف علی نے بتایا کہ اسرائیلی مصنوعات کی آپ بوائیکاٹ کریں، 7 پروڈکٹ 7 ریز 7 مصنوعات کو 7 دن بوائیکاٹ کریں۔ یہ صرف 7 ہی دن نہیں ہے، 7 دن کے بعد بھی آپ اس کا بوائیکاٹ کریں تاکہ اس کی معیشت کمزور ہو اور وہ اپنی بربریت سے باز آئے۔ ان کے علاوہ شاہد اقبال قاسمی اور نفیس عالم برکاتی نے بھی بڑی اچھی تقریریں کیں اور عوام سے اپیل کی کہ آپ ان کے اسرائیلی مصنوعات کا بوائیکاٹ ضرور کریں تاکہ ان کی معیشت خراب ہو اور وہ مجبور ہو جائیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے تمام مسلم ممالک سے فلسطینیوں کی حمایت اور ان کے لیے دعائیں کرنے کی اپیل کی۔ آخر میں برکاتی کی دعا کے بعد اس احتجاجی جلسے کا اختتام ہوا۔ ہو رہا تھا اس لیے کہ جرمنی کے ساتھ ترکی تھی، تو انہوں نے انگریزوں سے کہا، برطانوی حکومت سے کہا کہ اگر ہم آپ کا ساتھ دیں گے، آپ فلسطین کو ہمارا قومی وطن قرار دے دیں۔ اور وہ ڈکلیریشن، جسے بلفور ڈکلیریشن کہا جاتا ہے، 1970 میں یہ ڈکلیریشن برٹش حکومت نے، برطانوی حکومت نے دیا اور اس نے یہ اعلان کیا کہ فلسطین جو ہے یہ یہودیوں کی قومی جگہ قرار پائے گی، ان کا قومی وطن قرار پائے گا۔ ستم ظریفی دیکھیے، عرب ان کے ساتھ تھے، عربوں کو اس نے لالی پاپ دے کے رکھا تھا کہ تمہیں آزاد حکومت دے دیں گے، ترکوں کی غلامی سے تمہیں آزاد کر دیں گے۔ انہیں بھی ٹھنگا دکھلایا اور اس نے اعلان کر دیا۔ اچھا، اعلان کر رہا ہے کہ فلسطین کو ہم یہودیوں کا قومی وطن بنائیں گے۔ اور آپ سوچ لیجیے، جو بول رہا ہم قومی وطن بنائیں گے، تو یہ قومی وطن جو فلسطینیوں کا، یہودیوں کا بنائیں گے، یہ کوئی خالی میدان میں نہیں بنا رہا تھا، بلکہ اس جگہ پر بنا رہا تھا جہاں پر ایک بڑی آبادی بستی تھی، جہاں پر ایک بڑی آبادی بستی تھی۔ اس آبادی کے تعلق سے اعلان کر رہا ہے کہ اس آبادی میں ہم یہودیوں کو لا کر بسائیں گے۔ اور اس نے یہ بھی کہا کہ زیونزم، صہیونیت کے ساتھ ہم کھڑے رہیں گے، ہمیں عربوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آج بھی جو برٹش پالیسی ہے، برٹش پالیسی ڈاکومنٹیشن کے جلد 2 میں، آپ نیشنل لائبریری میں آپ کو مل سکتا ہے، اس میں اس کے یہ کوٹیشن لکھا ہوا ہے لارڈ بلفور کا۔ اور اس کے بعد یہ کھیل شروع ہوا، فلسطینیوں کو اجاڑنے کی کوشش، یہودیوں کو وہاں پر لا کر بسانے کی کوشش۔ تاریخ بہت لمبی ہے، پوری بات بتانے کے یہاں پر موقع نہیں ہے۔ میں صرف آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ وہاں پر ہماری کمزوری کی وجہ سے وہاں پر لا کر۔ دوسری روایت میں یہ شہادت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ رب العزت کے دربار سے واپس آئے تو تمام انبیاء علیہ السلام آپ کو وداع کہنے کے لیے مسجد اقصی تشریف لائے۔ بعض روایت میں جیسا آتا ہے کہ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھائی، آپ نے امامت فرمائی، تمام انبیاء علیہ السلام اس کے مقتدی تھے۔ یہ مسجد اقصی جو قبلہ اول رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی زمانہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے، ابھی جانا ہوا 15-20 دن پہلے، مسجد قبلتین، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ پہلے مسجد اقصی کی طرف تھا، آپ اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ تھی کہ ہمارا قبلہ کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے آج کل تو دنیا بھر کی خبریں آن کی آن میں چپے چپے میں پہنچ رہی ہیں۔ آپ کے ماتھے کی نگاہوں سے فلسطین کے سارے نظارے مشاہدے میں ہیں۔ تقریباً 1 مہینے سے زائد کا وقت گزر گیا، جو ظلم و ستم، جو دہشت گردی اور جو تشدد کا ماحول یہودیوں نے برپا کر رکھا ہے، ہم سب اس سے آشنا ہیں۔ جب ہم دیکھتے ہیں ٹیلی ویژن پہ یتیم بچوں کو، بیواؤں کو اور زخم رسیدہ افرادوں کو، دل ہمارا یہاں رو رہا ہوتا ہے۔ ظلم وہاں ہو رہا ہے، ان فلسطین مظلوموں پر
جو تشدد کا بازار گرم ہو رہا ہے، تکلیف ہمیں بھی ہو رہی ہے. ہم آپ